پیچھے کس کو چھوڑنا ہے؟ پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑنا ہے، پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ کر جن کا نام کیا ہوگا؟ ہارون ہوگا۔ کہ موسیٰ جاتے ہیں، حضرت ہارون محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت ایمان عطا فرمائے، اعلیٰ درجہ بھی عطا فرمائے، ایمان کی اعلیٰ موت بھی نصیب فرمائے، جنت کے محلات کا یقین بھی اللہ پیدا فرما دے۔ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ کائنات میں وہ ہستیاں آئی ہیں جن کا آنا بھی مبارک، جن کا رہنا بھی مبارک، اور جن کا دنیا سے ایمان پہ جانا بھی مبارک ہوا۔ ان ہستیوں کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جہاں ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک تمام صحابہ کی آمد دنیا میں مبارک، ان کا اس جگہ رہنا مبارک، اس جگہ سے ایمان بنا کر، ایمان لکھا کر، ایمان دے کر، ایمان لے کر دنیا سے جانا بھی مبارک۔ جس طرح ہمارے نبی نے فرمایا حیاتی لکم رحمتن مماتی لکم رحمتن، زندگی کو بھی رحمت بناؤ، موت کو بھی رحمت بناؤ، زندگی کے چند دنوں کو بھی رحمت بناؤ۔ دنیا میں آنا تعارف کے بغیر ہوتا ہے۔ دنیا سے جب جاتے ہیں بہت بڑے تعارف ہوتے ہیں۔ دنیا میں جب آتے ہیں کارنامہ اس وقت کوئی نہیں ہوتا۔ دنیا سے جب جاتے ہیں کارناموں سے کائنات بری ہوئی ہے۔ دنیا میں جب آتے ہیں نام بھی بعد میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا سے جب جاتے ہیں نام اور کام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسے کام کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے کام یاد کرنے کے لیے ہمیں کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، ان کے کام کو پڑھنے کے لیے ہمیں بڑے بڑے رسالے لکھنے پڑتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرنی پڑتی ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آخر وہ حضرات بھی تو ہیں جنہوں نے یہ کارنامے ادا کیے۔ ہم تو ان کے کارنامے یاد نہیں کر سکتے، ہمیں تو ان کے کارنامے بھول جاتے ہیں، ہمیں تو ان کی تاریخ یاد کرنی پڑتی ہے۔ مگر جنہوں نے وہ تاریخیں ادا کر دی، جنہوں نے وہ کارنامے ادا کر دیے، ان کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے، نبی ہمیشہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اور نبی کی کوئی دعا اللہ رد نہیں فرماتے۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے امام محمد الرسول اللہ ہیں، اور حضور پاک بھی مستجاب الدعوات ہیں، اور آپ کی دعائیں فوراً بھی قبول ہوئی ہیں، آپ کی دعائیں بعد میں بھی قبول ہوئی ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی دعا کرے اور نبی کی دعائیں رد ہو جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پوری کائنات کے لیے دعائیں کی ہیں، وہاں آپ نے اپنے صحابہ کے لیے بھی بڑی دعائیں فرمائی ہیں۔ ایک مقام پہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی، حضرت عمر اسلام لے کر آگے۔ ایک مقام پہ ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ ایک مقام پہ حضرت ابو ہریرہ نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ مجھے حدیثیں یاد ہوتی ہیں پھر بھول جاتی ہیں۔ میرے نبی نے ان کے سینے سے سینہ لگایا اور آپ نے فرمایا یا اللہ ابو ہریرہ کو حافظہ کو تیز کر دے۔ اللہ نے دعائیں قبول فرمائی۔ ایک مقام پر آپ نے اپنے عباس کے لیے دعا فرمائی اللہم اجعلہ ہادیا اللہم اجعلہ مہدیا
اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو کتاب سکھا دے۔ ایک مقام پر حضرت جریر تھے، میرے نبی کے صحابی تھے، حضور نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ دشمن کا قلعہ کما کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میں تو گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم ثبت قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو ثابت قدم رکھنا۔ تو نبی کی دعائیں عمر کے حق میں قبول ہیں۔ ایک مقام پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے فرمایا اے اللہ علی کو سردی سے بھی بچانا، علی کو گرمی سے بھی بچانا۔ اللہ رب العزت نے اس صحابی کو یہ شرف عطا کیا کہ جب سردی آتی تو سردی نہیں لگتی تھی، جب گرمی آتی تو گرمی نہیں لگتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا آپ بڑے بہادر ہیں، کہا یہ کمال میرا نہیں ہے، میرے آقا کی دعا کا کمال ہے۔ اللہ نے وہ دعا میرے حق میں قبول فرما لی۔ اب پوری دنیا پوری تاریخ کو پڑھتے جاؤ، ہر ایک بندہ کہتا ہے حضرت علی کے حق میں دعا کی گئی، اللہ نے قبول فرما دی۔ ساری دنیا یہ کہتی ہے حضرت عباس کے حق میں دعا کی گئی، اللہ نے قبول فرما لی۔ ساری کائنات یہ مانتی ہے حضرت عمر کے حق میں دعا کی گئی، اللہ نے قبول فرما لی۔ ساری کائنات یہ مانتی ہے حضرت جریر کے حق میں دعا کی گئی، اللہ نے قبول فرما لی۔ ساری کائنات یہ مانتی ہے حضرت عثمان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرما لی۔ حسن حسین کے حق میں دعا فرمائی، اللہ نے قبول فرما لی۔ مگر کچھ طبقات اس طرح کے ہیں جو میرے نبی کی دعاؤں کے اندر بھی ہٹ درمی سے کام لیتے ہیں، اور ان کے اندر سے ایک رافضی طبقہ ہے جس کو اہل تشیع کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ کے صحابی سیدنا امیر معاویہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور اسلام کا ان کو بہت بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، اور عوام کے اندر بغض رکھتے ہیں، خبث رکھتے ہیں، گندگی پیدا کرتے ہیں، گندے عقیدے پیدا کرتے ہیں۔ ان سے ہمارا سوال یہ ہے کہ علی کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، عمر کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، عثمان کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، حضرت جریر کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، ابن عمر کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، ابن عباس کے حق میں جو دعا ہو گئی قبول ہو گئی، جنگ کے میدانوں میں جو دعائیں ہوئی وہ قبول ہو گئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ سب صحابہ نے میرے نبی سے جب دعائیں لی اللہ نے قبول فرما لی، کیا امیر معاویہ تھے ان کے لیے نبی نے کوئی دعا مانگی کہ نہیں؟ اس پر ذرا غور کرو تمہیں پتہ چلے گا۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ اس کو ہادی بنا، اے اللہ اس کو مہدی بنا، اے اللہ اس کے ذریعے پوری کائنات کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعائیں بھی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے قبول فرما لی۔ پھر میرے نبی نے فرمایا معاویہ تو قیامت کے دن آئے گا، صحابہ ہوں گے، انبیاء ہوں گے، تیری عجیب شان ہوگی، علیہ رداء الایمان، تیرے اوپر ایمان کی چادر بیٹھی ہوگی اور ایمان کی چادر سے تیری چمک بڑھ جائے گی۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ معاویہ کو حلم عطا فرما، معاویہ کو بردباری عطا فرما، معاویہ کو صبر جمیل عطا فرما، معاویہ کو صبر بھی عطا فرما، معاویہ کو شکر بھی عطا فرما۔ یہ نبی کی دعائیں مانگی۔ پھر نبی نے جب دعائیں مانگی سیدنا امیر معاویہ کو یہ فرمایا انشاءاللہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں تیرے اوپر رداء الایمان، ایمان کی چادر ہوگی۔ اب پوچھنے والوں سے پوچھو کیا نبیوں نے دعائیں مانگی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہیں گے قبول ہو گئی۔ صحابہ کے حق میں مانگی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہیں گے قبول ہو گئی۔ امیر معاویہ صحابی ہے کہ نہیں؟ صحابی ہے۔ ان کے حق میں نبی نے دعا مانگی کہ نہیں؟ دعا مانگی، قبول ہوگی کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں تو اس کا مطلب نبوت کا انکار کرتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو اس کا مطلب امیر معاویہ کے حق میں بھی کیا ہوئی؟ دعائیں قبول ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ ہمارے ماموں ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ کون ہے؟ جن کو میرے نبی نے کہا آ جا قلم پکڑ اور قرآن لکھ، یہ وہ قرآن لکھ جس کو صحابہ پڑھیں گے، تو وہ قرآن لکھ جو مصر میں جائے گا، شام میں جائے گا، پاکستان میں جائے گا، کائنات میں جائے گا، تو وہ قرآن لکھ جو جبرائیل نے مجھ پر اتارا، تو وہ قرآن لکھ جس کو عظیم کہا، جس کو مجید کہا، جس کو فرقان کہا، جس کو قرآن عظیم کہا، تو وہ قرآن لکھ جس میں بسم اللہ بھی اگر لکھ لو خوبصورتی کے ساتھ تمہاری جنت کا اللہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، تیرے ہاتھ بزرگ ہیں، رشوت سے پاک ہیں،
سود سے پاک ہے، تو حلیم المزاج ہے، 54 صوبوں پر تو گورنر بن کر ایمان کو چمک دیتا ہے، کئی سال تک تیری خلافت اسلامیہ سے ایمان چمکتا ہے، اور تیری حلم، تیرے عدل پر کفار بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، معاویہ نے وہ عدل قائم کیا جو عمر فاروق نے قائم کیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ کس طرح سادگی والا ایسا صحابی تھا جو میرے نبی علیہ السلام کے سالے بن گئے۔ ان کی پیاری ہمشیرہ جن کا نام سیدہ ام حبیبہ ہے، یہ نسب کے اعتبار سے میرے نبی کے سب سے قریبی آپ کی بیویوں میں ایک بیوی تھی جو معاویہ بن ابی سفیان کی سکی بہن تھی۔ ان کا مہر اللہ کے نبی نے سب سے زیادہ رکھا تھا۔ یہ وہ عورت ہے جو نبوت کا بھی تحفظ کرتی ہے، ختم نبوت کا بھی تحفظ کرتی ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ نبی اس کی ماں سے زیادہ اس کے ہاں پیارا ہو، باپ سے زیادہ اس کے ہاں پیارا ہو، مخلوقات سے زیادہ اس کے ہاں پیارا ہو۔ جب ابو سفیان آ کر بستر محمد پہ بیٹھنے لگا، ام حبیبہ نے کہا خبردار کھڑے ہو جاؤ، یہ بستر محمد ہے، یہ طہارت والے پیغمبر ہیں، یہ نظافت والے پیغمبر ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، یہ پیغمبر تو پیغمبر ہیں۔ اس پیغمبر کی امت میں قیامت تک اگر ایک طالب علم قرآن پڑھتا جائے گا، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے جائیں گے۔ یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو بستر پیغمبر ہے، یہ تو پیغمبر کی چارپائی ہے، یہ تو پیغمبر کی چادر ہے۔ یا ایھا المزمل کا پیغمبر ہے، یا ایھا المدثر کا پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر کے بستر پر کوئی ناپاک آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ کہنے لگا بیٹی میں تو قبیلے کا سردار ہوں، میرا لباس تیرے نبی سے اعلیٰ ہے، میری پگڑی بہت قیمتی ہے، میری تمام چیزیں قیمتی ہیں۔ ام حبیبہ نے کہا پگڑی کی قیمت نہیں ہے، کپڑے کی قیمت نہیں ہے، سرداری کی قیمت نہیں ہے، باپ کی قیمت نہیں ہے، رشتہ دار کی قیمت نہیں ہے، خاندان کی قیمت نہیں ہے، قربت کی قیمت نہیں ہے۔ بیٹی اور باپ کے رشتے کی قربت یہاں کوئی نہیں ہے، خاندان کی قربت کوئی نہیں ہے۔ تیری تمام سرداریاں اپنی جگہ پر، تیری بہادریاں اپنی جگہ پر، تیری دولت اپنی جگہ پر، تیرا رعب اپنی جگہ پر، تیری حکومت اپنی جگہ پر، تیری سلطنت اپنی جگہ پر، مگر تیرے سامنے تیری سکی بیٹی ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے، جو حرم نبوی کے اندر بیٹھی ہوئی رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ ہے۔ اللہ کی قسم کائنات مشرق سے مغرب پہ جائے، مغرب سے مشرق پہ آئے، اللہ کی قسم کائنات جنوب سے شمال پہ جائے، شمال سے جنوب پہ جائے، ام حبیبہ کے سانس میں جب تک سانس ہے وہ بستر محمد پر اپنے سکے باپ کو بھی بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان کے رشتے ہیں، آج مرزائیوں کو بٹھاتے ہو، رافضیوں کو بٹھاتے ہو، ان سے کاروبار کرتے ہو، ان سے دوستیاں کرتے ہو، ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہو، مصلحت کے رشتے دیتے ہو، جوانی دکھاتے ہو، چودراہٹ دکھاتے ہو، سیاسی مہم کو کامیاب بنانے کے لیے مرزائیوں اور شیعوں کو بھائی کہہ دیتے ہو، نبی کے روضہ میں نبی اکرم کی روح کو تکلیف دیتے ہو، باہر میلاد کے جھنڈے پھڑک رہے ہوتے ہیں، نبی کے روضہ میں رسول پاک کو اذیت مل رہی ہوتی ہے۔ ایمان غیرت کا نام ہے، ایمان حیا کا نام ہے، ایمان قوت ایمانی کا نام ہے، ایمان جذبہ ایمانی کا نام ہے۔ ام حبیبہ ایک عورت ہو کر تمہیں بتا گئی کہ میں اپنے میاں کے بستر پر سکے باپ کو نہیں بٹھا سکتی، چاہے وہ قبیلے کا سردار ہے، چاہے وہ امیر آدمی ہے، چاہے وہ دولت مند آدمی ہے، مگر قرآن، ایمان، حدیث پڑھتے جانا، ام حبیبہ کی زندگی کو دیکھتے جانا، تمہیں ام حبیبہ کی غیرت پر، محبت پر اللہ کی قسم یقین بھی آئے گا، فخر بھی ہوگا کہ ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں۔ ام حبیبہ کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اور یہ حدیث اپنے پلے بٹھا دو، بچوں کے کانوں میں ڈالو، بیویوں کے کانوں میں ڈالو، محلے میں پھیلاؤ، یونیورسٹی میں پھیلاؤ، کالج میں بتاؤ،
حدیث کو یاد کرو، سورۃ الفاتحہ کی طرح اس کو حفظ کر لینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے مجھے رشتہ دیا وہ بھی جنت میں ہے، جس نے مجھ سے رشتہ لیا وہ بھی جنت میں ہے، جس نے مجھے رشتہ دیا وہ بھی جنت میں ہے، جس نے مجھ سے رشتہ لیا وہ بھی جنت میں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے سسرالی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، میرے دامادی رشتے اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ جس طرح علی میرے داماد ہیں، اس طرح عثمان میرے داماد ہیں، خدا کی قسم اس طرح ہی میں ابو بکر کا داماد ہوں، اس طرح ہی میں معاویہ بن ابی سفیان کا بہنوئی ہوں، اور ابو سفیان کا میں داماد ہوں۔ اور ابو سفیان نے مجھے رشتہ دیا تھا، اس وقت وہ کافر تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا، اسلام والے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، سجدوں میں مزے آ رہے تھے، اذانیں بلند ہوتی جا رہی تھی، کائنات میں خوبصورت نظام قائم تھا۔ ابو سفیان سامنے سے آیا، پگڑی باندھی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے کہا اسلام لاتا ہے، کہا لانا چاہتا ہوں، میرے قبیلے کو تحفظ دو، وہ بھی اسلام لانا چاہتا ہے۔ پھر کہنے لگا میری پگڑی ہے، میں سردار ہوں، میں اونچے درجے پہ ہوں، میرا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، تم جاہلیت میں سردار ہو، تمہیں اسلام بھی سرداری عطا فرمائے گا، آؤ تم اپنی پگڑی اتارو، آج محمد تمہیں اپنی پگڑی پہنائے گا، یہ امامہ تمہیں دے گا، یہ پگڑی تمہیں دے گا، آ جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس وقت پڑھا، حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام لا چکے تھے، مگر آج آپ نے بھی اپنے اسلام کو کھل کر بیان کر دیا۔ ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد ان کا قافلہ بھی مسلمان ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا جاؤ ابو سفیان اپنے گھر میں جاؤ، اللہ کا نبی تمہیں کچھ تحفہ دے گا۔ یا رسول اللہ وہ کیا تحفہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم جاؤ۔ جب گھر کا دروازہ کھول کر ابو سفیان اندر گئے، میرے نبی ممبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے صحابہ سے فرمایا سنو صحابہ، ایک گھر وہ ہے جس کو رب نے دارالامن کہا تھا، وہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ ایک گھر وہ ہے جس کو رب کا رسول نبی اللہ کا آج دارالامن کہے گا، وہ کون سا گھر ہے؟ وہ ابو سفیان کا گھر ہے۔ تم بیت اللہ کے دروازے میں چلے جاؤ، تمہیں امن ہے۔ تم ابو سفیان کے دروازے میں چلے جاؤ، تمہیں امن ہے۔ ابو سفیان نے مجھے رشتہ دیا، آج اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق دی۔ آج معاویہ بن ابی سفیان کھل کر اسلام کا اعلان کرتا ہے۔ آج معاویہ بن ابی سفیان کاتب قرآن ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کرام بررا، اے معاویہ تیرے ہاتھ سفرتن بزرگ ہیں، تیرے ہاتھوں کی 10 انگلیاں بزرگ ہیں، تیرے ہاتھوں کی ہتھیلیاں بزرگ ہیں، تیرے ہاتھ رشوت سے پاک ہیں، تیرے ہاتھ سود سے پاک ہیں، تیرے ہاتھ ظلم سے پاک ہیں، تیرے ہاتھ جہاد سے منور ہیں، تیرے ہاتھ اللہ کے دین سے منور ہیں، تیرے ہاتھ اللہ کے نبی کے ساتھ منور ہیں۔ جس وقت سواری پہ میرے نبی نے بٹھایا، حضور چلنے لگے، سواری جب جھٹکے کھا رہی تھی، سیدنا امیر معاویہ کا چھاتی والا حصہ نبی پاک کی پشت پہ لگ رہا تھا، میرے نبی نے مسکرا کر کہا تو میرے پیچھے ہے؟ یا رسول اللہ میں آپ کے پیچھے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا کون سا حصہ ہے جو میری کمر پہ لگ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی کمر پہ لگ رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے تجھے نور ایمان سے معطر کر دیا ہے، اللہ نے تجھے نور ایمان سے منور کر دیا ہے۔ دنیا تو بعد میں آئے گی، جس کا نبی اس کے پاس نہیں ہوگا اس کو بھی ہم کہیں گے نبی کا اتباع کرو۔ ارے امیر معاویہ تیرا کیا کہنا، تو نبی کی اتباع بھی کرتا جا رہا ہے، پیچھے بھی بیٹھتا جا رہا ہے، تیرا سینہ بار بار میری کمر پہ لگتا جا رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں۔ سنو آج ساری دنیا
دنیا امیر معاویہ کو حضرت علی سے جدا کرنا چاہتی ہے اور حضرت علی کو امیر معاویہ کا دشمن سمجھتی ہے یا امیر معاویہ کو حضرت علی کا دشمن سمجھتی ہے۔ اور سوال کرنے والا تاریخ دان میرے نوجوانوں تم سے پوچھے گا کہ تم نے کالج میں پڑھا ہے، تم نے یونیورسٹیوں میں پڑھا ہے، تم انجینئر بن گئے ہو، وہ تم سے ایک سوال کرے گا۔ وہ سوال یہ کرے گا کہ جب دو بندے اختلاف کرتے ہیں، ایک حق پر ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو باطل پہ ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ آپ سب کہیں گے ہاں جی مولوی صاحب، دو بندے جب لڑتے ہیں ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے، جو حق پہ ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، جو باطل پہ ہوتا ہے وہ جہنم میں جاتا ہے۔ سوال کرنے والے نے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ ایک باطل پہ ہوگا ایک حق پہ ہوگا۔ اب ایک رافضی اٹھ کر تم سے پوچھے گا چلو تم نے مانا ایک حق پہ ہے ایک باطل پہ ہے، ٹھیک ہے، علی کی لڑائی ہوئی، امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی، اس کو جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ دونوں کی لڑائی ہوئی، دونوں کے اختلاف ہوئے، دونوں کے مسئلے بیٹھے، اب پھر وہ تم سے سوال کرے گا تم بتاؤ علی اور معاویہ آپس میں لڑے، ان میں جنگ صفین ہو گئی، کیا ان میں کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا؟ اب بندہ ایمان والا یا تو یہ کہہ دے گا علی حق پر کے تھے یا وہ کہے گا معاویہ حق پر تھے۔ اگر وہ کہے علی حق پر تھے معاویہ نہیں تھے تو بھی جہنمی، اگر وہ کہے معاویہ حق پہ تھے علی نہیں تھے تو بھی جہنمی، اس کے اس کنارے پر بھی جہنم ہے، اس کے اس کنارے پر بھی جہنم ہے۔ ان چاروں کناروں پر جو جنت کے چمکدار ہیں وہ صحابہ ہیں، جنت کے چاروں میناروں پر جو چمکدار ہیں وہ صحابہ ہیں، جنت کی چار دیواری پر جو پہرے دار ہیں وہ صحابہ ہیں۔ جنت میں جب آپ نے جانا ہے تو صحابہ کے جسم کو چھو کے جانا ہے، جنت میں جب آپ نے جانا ہے تو صحابی کہہ کے جانا ہے، جنت میں آپ نے جانا ہے رضی اللہ عنہم کہہ کے جانا ہے، جنت میں آپ نے جانا ہے ان کو امام سمجھ کے جانا ہے۔ اب میرے بھائی کو اس پاگل نے بے وقوف کر دیا، اس نے پوچھا علی حق پہ ہیں یا معاویہ حق پہ ہیں؟ اس نے کہا علی حق پہ ہیں، معاویہ نہیں تو بھی جہنم میں گیا۔ اس نے کہا معاویہ حق پہ تھے علی نہیں تھے تو بھی جہنم میں گیا۔ مجھے کہنے لگا تیرے دونوں سوالوں کے جواب میں تجھے جہنم مل رہی۔ میں نے کہا کیوں جہنم مل رہی؟ اس نے کہا ایک حق پہ ہوگا ایک باطل پہ ہوگا، اب تو بتا علی حق پہ ہیں یا معاویہ حق پہ ہیں؟ اب میرے بھائیوں میرے جوانوں پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئرز حضرات سے میری یہ گزارش ہے، اس سوال کو سمجھنا۔ یہ سوال آج کالج میں گھوم رہا ہے، یہ سوال آج یونیورسٹیوں میں گھوم رہا ہے، یہ سوال میری بیٹیوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے، یہ سوال میری بہنوں کے ذہنوں میں آ گیا ہے۔ ایک کہتا ہے علی حق پہ ہے، دوسرا کہتا ہے معاویہ حق پہ ہے۔ کیوں کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جب دو لڑتے ہیں ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ ہوتا ہے، ان کو ذرا قرآن کی طرف لے کے چلنا۔ جب اللہ نے کہا اے موسیٰ تو نے تورات لینی ہے تو آ جا کوہ طور پہ آ جا، تھوڑے سے نرم مزاج ہے، قوم نے یہاں پہ بچڑے کو خدا بنایا، سامری جو تھا اس نے ان کو بھٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ جب آئے دیکھا کہ قوم ایک بچڑے کو خدا بنا کے بیٹھی ہے، حضرت موسیٰ کا غصہ آیا، آپ نے اپنے بھائی کو بلایا، بلا کر ان کی داڑھی کو پکڑا۔ بھائی نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میرے سر کو نہ پکڑ میری داڑھی کو نہ پکڑ۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں نے بہت کوشش کی مگر یہ قوم سمجھی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا تو نے شرک پہ لگا دیا، تو نے بچڑے کی عبادت پہ ان کو لگا دیا، میں نے اتنی بڑی محنت کی تھی۔ یہاں پہ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ اب رافضیوں سے پوچھو، اہل تشیع سے پوچھو ہارون نبی ہیں کہ نہیں؟ نبی ہیں۔ موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں؟ نبی ہیں۔ ہارون کس کے بھائی؟ موسیٰ کے۔ موسیٰ کس کے بھائی؟ ہارون کے۔ دونوں کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے، 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ آیا ہے۔ جلیل القدر پیغمبر تھے، یہی پیغمبر ہے جس نے 50 سے 5 نمازیں تمہاری کر دی، 5 کر دی، پھر بھی ہم ایک سجدے سے محروم ہیں۔ اللہ کی قسم وہ 5 نمازیں بھی آج امت کے اوپر
پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو چکی ہیں۔ مجھے بتاؤ، نبی دو ہیں، بھائی دو ہیں، اختلاف ہو گیا، غصہ آ گیا، انہوں نے ان کا سر کھینچا، داڑھی کھینچی، قرآن نے ان کا ذکر کیا، مگر میرا اور آپ کا عقیدہ ہے موسیٰ بھی حق پہ ہیں، ہارون بھی حق پہ ہیں، موسیٰ بھی جنتی ہیں، ہارون بھی جنتی ہیں، موسیٰ بھی نبی ہیں، ہارون بھی نبی ہیں، موسیٰ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ہارون بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، دونوں جنتی ہیں۔ اب تم سے سوال کرنے والا اس میدان میں آ گیا، تو بتا ہارون اچھا ہے یا موسیٰ اچھا ہے؟ تم میرے مسلمان بھائی کیا کہو گے؟ ہارون بھی اچھے، موسیٰ بھی اچھے، ہارون بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، ہارون بھی پیغمبر، موسیٰ بھی پیغمبر، ہارون بھی جنتی، موسیٰ بھی جنتی۔ بلکہ کیسے جنتی؟ کیسے جنتی؟ رب نے معراج کے اندر آسمانوں میں دونوں پیغمبروں سے اللہ کے نبی کی ملاقات کروائی۔ اب سوال باقی ہمارا رہ گیا، تم نے یہ قانون بیان کیا تھا کہ دو لڑتے ہیں تو ایک حق پہ ہوتا ہے ایک باطل پہ۔ ہمارا سوال تمہارے گلے پہ ہے، دو بھائی لڑے، موسیٰ لڑے، ہارون لڑے، مجھے بتاؤ دونوں حق پہ تھے؟ کہیں گے حق پہ تھے۔ دونوں نبی تھے؟ کہیں گے نبی تھے۔ دونوں رسول تھے؟ کہیں گے رسول تھے۔ پھر یہ بات غلط ہے کہ دونوں لڑیں اور دونوں میں سے ایک باطل پہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امیر معاویہ بھی حق پہ تھے، حضرت علی بھی حق پہ تھے۔ امیر معاویہ کا مطالبہ تھا حضرت عثمان کا قصاص ابھی لیا جائے، حضرت علی کا فیصلہ تھا حالات بہتر ہو جائیں تو ان کے دشمنوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ اختلاف رائے تھا، بعد میں سمجھ آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر تم اختلاف کرتے ہو کس پہ کچرا ڈالو گے؟ علی جیسے بہادر پہ کچرا ڈال سکتے ہو، امیر معاویہ جیسے بہادر پہ کچرا ڈال سکتے ہو۔ حضرت علی کاتب رسول نہیں ہیں، امیر معاویہ کاتب ہیں، حضرت عثمان کاتب قرآن نہیں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب قرآن ہیں۔ کسی فضیلت میں وہ آگے ہیں، کسی فضیلت میں یہ آگے ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا عمر بن عبد العزیز اونچے ہیں یا امیر معاویہ اونچے ہیں؟ عمر بن عبد العزیز اونچے ہیں یا امیر معاویہ اونچے ہیں؟ جواب دینے والے نے جواب دیا تھا عمر بن عبد العزیز کا دور تو بہت بعد کا ہے، امیر معاویہ تو رسول اللہ کا صحابی ہے۔ امیر معاویہ کو جب دشمنان رسول کا پتہ چلا، جس سواری پر امیر معاویہ اپنے نبی کے تحفظ کے لیے گئے، وہ سواری تیز ہوئی، گردہ اڑا، گردہ اڑنے کے بعد وہ اس کی ناک میں پہنچ گیا۔ اللہ کی قسم، جو امیر معاویہ کی سواری کے اوپر گردہ اڑا تھا، اللہ کی قسم اس گردے کے ایک ذرے کے برابر بھی عمر بن عبد العزیز نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہیں، امیر معاویہ صحابی ہیں۔ عمر بن عبد العزیز نے نبی کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پھر عمر بن عبد العزیز کا جب دور آیا، ایک آدمی نعرے لگانے لگا کہ عمر بن عبد العزیز امیر معاویہ سے اچھے ہیں، عمر بن عبد العزیز امیر معاویہ سے اچھے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے کوڑے لگائے، کہا کہ تو نے گستاخی کی ہے، میں کہاں امیر معاویہ کہاں، میں کہاں صحابی کہاں، میں کہاں رسول اللہ کے سالے کہاں، میں کہاں ام حبیبہ کے بھائی کہاں، میں کہاں ابو سفیان کے بیٹے کہاں، میں کہاں بحری بیڑے کے بانی، بحری بیڑے کے بانی۔ آج ہماری جو بحری فوج ہے، آج ہماری جو بحری فوج ہے، اس کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ آج سمندری بیڑے ہیں، اس کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ آج تمہارے گوادر پر جہاز آتے ہیں، اس کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ آج تمہارے سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں، اس کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ آج جتنے سمندری بیڑے ہیں، اس کے بانی امیر معاویہ ہیں۔ آج سمندر میں جتنے بھی مشینری کے سسٹم تم چلاتے ہو، اس کے بانی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ سب سے پہلے سمندر پر اپنے جہاز کو بنا کر ڈالنے والا امیر معاویہ ہے، اس بحری بیڑے کو لے کر چلنے والا امیر معاویہ ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی ایک خالہ تھی جن کا نام ام حرام بنت ملحان تھا،
انہوں نے میرے نبی سے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے جب بحری جہاد ہو تو میں اس میں شریک ہو جاؤں اور شہید ہو جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا انت من الاولین، تو پہلی عورت ہوگی جو بحری جہاد کے اندر جائے گی اور تجھے اللہ شہادت عطا فرمائے گا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بحری جہاد شروع ہوا، اعلان ہوا گلیوں میں جہاد شروع ہے، جہاد شروع ہے۔ ام حرام بنت ملحان نکلی، پورا جہاد کیا، اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی۔ پھر یہ سوچا کہ جہاد تو ہو گیا مگر مجھے شہادت نہیں ملی، شہادت نہیں ملی۔ واپسی پر سواری پہ سوار ہونے لگی اور گری اور اللہ کو پیاری ہو گئی اور کہا کہ مجھے یقین آ گیا، اللہ کے نبی ہوئی مانگی، اللہ کے نبی کی دعائیں آج میرے حق میں کیا ہو چکی ہیں، قبول ہو چکی ہیں۔ یہ بحری جہاد کا بانی، مسجدوں کے اوپر مینار بنانے والے کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح اذانوں کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں پوری دنیا میں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن کی کتابت کرنے والے کون ہیں؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اللہ اس کو کتاب سکھا، اللہ اس کو ہادی بنا، اللہ اس کو مہدی بنا، اللہ اس کو حلم عطا فرما، اللہ اس کو صبر عطا فرما۔ ایک دن آپ کی بہن نے بلایا، بھائی آؤ، گود میں لٹایا، سر گود میں رکھا، تیل لگایا، کنگھی کی، پیار سے اپنے بھائی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ بہنوں کی بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی عقیدت ہوتی ہے۔ جب تمہاری بہن تمہارے بالوں پہ ہاتھ پھیر رہی ہو اور تمہیں کنگھی کر رہی ہو، خدا کی قسم اس کا ایک عجیب محبت کا انداز ہوتا ہے۔ میرے آقا تشریف لا کے دروازہ کھولتے ہیں، امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں، ام حبیبہ کو دیکھتے ہیں، محبت کے انداز کو دیکھتے ہیں، بالوں پہ کنگھی کے انداز کو دیکھتے ہیں، پیارا انداز ہے۔ میرے نبی نے پوچھا ام حبیبہ کیا کر رہی ہو؟ بھائی کی کنگھی کر رہی ہوں۔ پیار کرتی ہو اپنے بھائی سے؟ کہنے لگی کون بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرتی ہو؟ کون بہن ہے جو اپنے بھائی سے پیار نہ کرتی ہو؟ میرے نبی مسکرا دیے، دروازے کے اندر قدم رکھا، آپ نے فرمایا ہاں ہاں مجھے یقین ہے کہ تو امیر معاویہ سے پیار کرتی ہے، مگر یہ بھی یاد رکھنا کہ محمد الرسول اللہ تجھ سے بھی زیادہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ میرا صحابی بھی ہے، یہ میرا کاتب قرآن بھی ہے، یہ مجاہد عظیم بھی ہے، یہ صحابی رسول بھی ہے۔ اللہ کی قسم وہ منہج البلاغہ اہل تشریح آج اس کا کورس کرواتے ہیں، آج اس کا چلہ کٹواتے ہیں، آج اس کے اشتہار لگتے ہیں۔ نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، منہج البلاغہ، ان کتابوں کی تشریحات کے ساتھ امت کو سیدنا امیر معاویہ سے دور کرتے ہیں۔ ان کے نام لینے پر بھی ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ جو بندہ بیٹے کا نام معاویہ رکھ لے خدا کی قسم اس پہ لعن طعن کرتے ہیں۔ مگر ہم قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر بولنے کے اعتبار سے سید احمد رضا خان بریلوی جو حضرات اکابر شمار کیے جاتے ہیں، ان کے یہ الفاظ ہیں، اللہ کی قسم جو صحابہ پر بھولے، بعض جگہ پہ یہ الفاظ ہیں، اللہ کی قسم جو امیر معاویہ کی شان میں بکواس کرے وہ جہنمی کتوں میں سے سب سے گندا، سب سے بڑا کتا ہے۔ اور خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کی عظمت اور دفاع میں ہر مومن آدمی آگے آتا ہے، بڑھ چڑھ کر آتا ہے، بڑھ چڑھ کر آتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور خدا کی قسم وہی نہج البلاغہ، نہج البلاغہ، وہاں پر امام حسن جنہوں نے سیدنا امیر معاویہ سے صلح فرمائی، ان کے ہاتھ پر بیعت قائم کی، اختلاف دور کیے، دو فرقوں میں صلح کروا دی۔ رسول اللہ کے نواسے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے صاحبزادے، جنتی جوانوں کے سردار، جنتی جوانوں کے سردار نہج البلاغہ میں کیا لکھتے ہیں؟ میرا ایمان علی کا ایمان بالکل برابر ہے، میرا ایمان قرآن پر، علی کا ایمان قرآن پر، میرا ایمان اذان پر، علی کا ایمان اذان پر، میرا ایمان جہاد پر،
علی کا ایمان جہاد پر، میرا کعبۃ اللہ ایک ہے، علی کا کعبۃ اللہ ایک ہے، میرا بھی پیغمبر آخری نبی محمد رسول اللہ ہے، علی کے پیغمبر بھی آخری نبی محمد رسول اللہ ہیں۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے بیٹی عطا فرما کے اپنا رشتہ دامادی اور سسرالی بھی قائم کیا ہے، اور ہم سے رسول اللہ نے ہماری بہن لے کر ہمارے درمیان بھی رشتہ قائم کیا ہے۔ رشتوں کے اعتبار سے بھی میں علی برابر، ایمان کے اعتبار سے بھی میں علی برابر، قرآن کے اعتبار سے بھی میں علی برابر، جہاد کے اعتبار سے بھی میں علی برابر، رسول اللہ کی ختم نبوت کے اعتبار سے بھی میں علی برابر، ہر رشتے کے اعتبار سے میں علی برابر۔ اللہ کی قسم، ایمان ایک ہے، اسلام ایک ہے، کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، بیت اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے درمیان کوئی تفریق کرنا چاہے نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے درمیان افتراق پیدا کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ ہم بھائی بھائی ہیں، علی معاویہ بھائی، ہارون موسیٰ بھائی، علی معاویہ بھائی، ہارون موسیٰ بھائی۔ جس طرح ان پیغمبروں کے اختلاف نے ان کے بھائی ہونے کے رشتے نہیں توڑے، اس طرح ہمارے صحابہ کے اجتہادی اختلاف نے بھی ان کے بھائی ہونے کے رشتے نہیں توڑے۔ یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی ہیں، اور قرآن کے داعی ہیں، تفسیر کے داعی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر محاذ پر دفاع کرنے والے ہیں۔ آج اہل تشیع جو ہے، اس صحابی کا نام لینا، اس صحابی کے نام کے بچے کو دیکھنا، اس صحابی والے نام کے بچے کے گھر میں جانا، اس صحابی والے نام کے خاندان کے اندر رشتہ کرنا اپنے لیے ناجائز سمجھتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں، اور اس صحابی کے درجات کو کہاں سے کہاں تک نیچے تک گرا دیتے ہیں۔ جس کو میرا اللہ اٹھائے، اللہ کی قسم قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا، تیرا ذکر ہم نے بلند کیا۔ نبی جب دنیا سے چلے گئے، ذکر بلند کرنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی جب دنیا سے چلے گئے، ختم نبوت کی جنگ یمامہ لڑنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی جب کائنات سے چلے گئے، رسول اللہ کے ترانے پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ نبی اکرم جب دنیا سے چلے گئے، قادیانیوں کا مقابلہ کرنے والے کون تھے؟ اہل ایمان۔ نبی جب دنیا سے چلے گئے، قرآن کا تحفظ کرنے والے کون تھے؟ اہل ایمان۔ نبی جب کائنات سے چلے گئے، قیامت تک میرے نبی کا تحفظ کرنے والا کون ہوگا؟ اہل ایمان۔ نبی یہ پاک کائنات سے چلے گئے، قیامت بالکل قریب آ جائے گی، آپ کے تحفظ کے لیے امام مہدی جیسا انسان بھی اللہ اتاریں گے۔ جس وقت قیامت قریب آ جائے گی، اللہ رب العزت میرے نبی کے تحفظ کے لیے آسمان سے ایک نبی کو اتاریں گے، جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ آج تک وہ آسمان پر ہیں۔ بھائی وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ میرے نبی کی امت میں آنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ ختم نبوت کے جھنڈے کو بچانے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ قرآن حکیم کے حق کو ادا کرنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ جہاد کو بلند کرنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ اس امت کی قرآن کی کتاب پڑھنے کے لیے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ اس امت میں آ کے شادی کرنے کی غرض سے وہ آسمان پر کیوں ہیں؟ ان کی نسلیں اس امت سے ہوں گی، اور آسمان پر کیوں ہیں؟ جب وہ دنیا سے جائیں گے تو میرے نبی کے روزے کے ساتھ ان کا روزہ بنے گا۔ اس عیسیٰ کو اللہ نے ابھی پیچھے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے مجاہد ختم نہیں ہوئے۔ اگر دنیا کی زمین سے تم مجاہدوں کا خاتمہ کر دو گے، امام مہدی پھر بھی نکل کر آئیں گے، اور عیسیٰ پھر بھی اتر کر آئیں گے، اور ان کا استقبال ہوگا، اور پوری کائنات اسلام اسلام اسلام، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جہاد کے نعروں سے بلند ہوتی جائے گی، اور جہاد کے نعروں سے بلند ہوتے ہوتے دجال کو بھی قتل کر کر بیت المقدس کی کرسی میں بیٹھ کر پوری کائنات کے فیصلے آپ اس وقت فرما کر دنیا کو بتائیں گے کہ میں بھی آج رسول اللہ کی ختم نبوت کا سپاہی اور مجاہد بن کر آیا ہوں۔ تم اس نبی کی ختم نبوت کو بھی نہیں توڑ سکتے، اور نبی کے سیکھے سکھائے صحابہ جو تھے، اللہ کی قسم تم ان کے نام کو بھی نہیں توڑ سکتے۔ یاد رکھیے، صحابہ اکرام، رجب المرجب کا مہینہ جب سیدنا امیر معاویہ 22 رجب المرجب کو انتقال کر گئے،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह ने इनको अपने सहाबा और नबी के साथ मिला दिया है जन्नत में, मिला दिया है जन्नत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आज इनसे जो बंदे नफरत करते हैं वो अहले तशय्युअ है। और इमाम जाफर सादिक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, अल्लाह करोड़ों रहमतें नादिल फरमाए इनकी कब्र अत्थर पर। इनसे उम्मत को बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है। इमाम जाफर सादिक वो हैं जिनसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी पढ़ा हुआ है। और इमाम जाफर सादिक ने इमाम बाकिर मुजस्सी से भी बहुत कुछ सीखा हुआ है। ये कुछ लोग थे जो बड़े अल्लाह वाले हजरात थे। इमाम जाफर सादिक को शिया लोग अपना इमाम मानते हैं और उनके नाम पर ही इन्होंने अपनी फ़िक़्ह जाफरी बनाई हुई है। अगर उनके नाम की अक़ीदत पर फ़िक़्ह बनाना चाहते तो इमाम अबू हनीफ़ा भी अपनी फ़िक़्ह हनफी के बजाय क्या बना लेते, फ़िक़्ह जाफरी बना लेते, या इमाम जाफ़र फ़िक़्ह बाकरी बना लेते। ये सब तअस्सुबियत है, अनाद है, ज़िद है। ये गंदा तबका है, गलीज़ तबका है, इसके अंदर गिलाज़त है। ये हमारे सहाबा जैसे नूरानी चेहरों पर, उनकी ईमान की चादरों पर, उनके जिहाद की चादरों पर, उनके सहीफ़ों पर, उनकी किताबत कुरान पर, उनकी इज़्ज़त रसूल पर, उनकी अज़मत नबूवत पर, उनकी रिफ़अत सहाबियत पर कीचड़ उछालते हैं। और जो बंदा कपड़ों से, जिस्म से मैला कुचैला होता है, अगर वो किसी को गले मिलता है तब भी कीचड़ उछलता है। भाई सवाल देने हो तो पहले दिया करें। अगर वो किसी को गले मिलते हैं तब भी कीचड़ उछलता है, भागते हैं तब भी कीचड़ उछलता है। सैयदना अमीर मुआविया को दायरा इस्लाम से खारिज मानते हैं, सहाबा का दुश्मन मानते हैं, नबूवत से दूर करते हैं, कुरान से दूर करते हैं, ईमान से दूर करते हैं। और इमाम जाफ़र सादिक इनको अपना आइडियल मान कर कहते हैं कि अब उनकी वफ़ात हुई थी, या बाज़ कहते हैं उनको सेहत मिली थी और उसकी खुशी में हम खीर बांटते हैं। क्या बांटते हैं? खीर बांटते हैं। इसको कूंडे कहते हैं, इसको कूंडे कहते हैं। हकीकत ये है, हकीकत ये है, आप इसको कानों में सुनिएगा, दिल में रखिएगा, मौत तक अपने आप को बचाइएगा। अल्लाह की कसम आपकी जन्नत पक्की हो जाएगी। ये सैयदना अमीर मुआविया के दुश्मन हैं, खीर बनाते हैं, इनके ज़ाकिर आते हैं, ढक्कन उठाते हैं, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर नाऊज़ु बिल्लाह लानत 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 के अल्फाज पढ़कर फूंक मारते हैं, ढक्कन दे देते हैं, इनका ख़त्म पूरा हो जाता है। फिर हमारे घरों में आते हैं, महल्लों में जाते हैं, तकिया करते हैं, नाम इस्तेमाल करते हैं इमाम जाफ़र का, काम करते हैं अमीर मुआविया के ख़िलाफ़। क्योंकि इतनी जुर्रत नहीं होती कि किसी का बाप भी अगर मर जाए ना तो कोई बंदा उस वक्त जिंदाबाद कहेगा, उसका तुम गरिबान पकड़ लोगे। ये तो हमारे सहाबी हैं, रसूलुल्लाह के साले हैं, रब के पसंदीदा हैं। हमारे हज़ारों बाप भी इन पे कुर्बान हों, माएँ भी इन पे कुर्बान हों, जाने भी इन पे कुर्बान हों, माल भी इन पे कुर्बान हो। किसकी जरूरत होती है वो अमीर मुआविया का नाम लेकर लानत के अल्फाज कह के कुंडे खोले और उनको तकसीम करे। ये तकिया कर कर नाम करते हैं इमाम जाफ़र का। वो रमज़ान में बीमार हुए थे, शव्वाल में इंतकाल हुआ था। रमज़ान में बीमार हुए थे, शव्वाल में इंतकाल हुआ था। उनका रजब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रजब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये लान तान करके खीर बांटनी शुरू करते। पहले ये हजरात रात को करते थे, छुप के करते थे। अहले सुन्नत अहले ईमान का इन पे खौफ था, मगर जब हम अहले सुन्नत भी खीर के लालची बन गए, हलीम के लालची बन गए, बिरयानियों के लालची बन गए, हमने भी हाँ में हाँ मिला दी, हमने भी हाँ में हाँ मिला दी। अब वो हमारे घरों में आके कुंडे करते हैं, हमारे महल्लों में आके कुंडे करते हैं। तो कुंडे का मतलब अमीर मुआविया का दुश्मन, कुंडे का मतलब अमीर मुआविया पे लान तान करने वाला तबका, कुंडे का मतलब सहाबा को बुरा कहने वाला, कुंडे का मतलब गैरुल्लाह की नियाज मानने वाला। ये हमारा झगड़ा उम्मत से नहीं है, ये अल्लाह का है। अल्लाह का है, वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, गैरुल्लाह के नाम पे जानवर ज़िबा कर दो, देग बांट दो, बकरे ज़िबा कर दो, मुर्गियां ज़िबा कर दो,
پیر صاحب کے نام پہ جانور ذبح کرنا شرک، ولی کے نام پہ جانور ذبح کرنا شرک، قطب الابدال کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک، کسی اور بڑی ہستی کے نام پہ جانور ذبح کرنا شرک۔ جانور ذبح کرنا ہے تو بسم اللہ، اللہ اکبر، یہ صرف، اس کے علاوہ کوئی لفظ ہوگا شرک ہو۔ اب لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں لوگ، بابا جی کے نام پہ دے رہے ہیں، فلاں بزرگ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے غار والوں کا قصہ پڑھا ہے، میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ 3 عمل انہوں نے پیش کر کے کہا تھا کہ اللہ ہم غار میں پھنس گئے ہیں، ہمارے 3 نیک عمل ہیں، 3 نیک عمل ہیں، اللہ ہمارے عمل کے صدقے ہمیں بچا لے۔ یہ نہیں کہا ہمارے صدقے، کیا کہا؟ اللہ ہمارے عمل کے صدقے ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، اللہ ہمارے عمل کے صدقے ہمیں بچا لے۔ میرے بھائی، اللہ ہے اور اس کے بعد میرے نبی ہیں، اور باقی تمام نبی ان سے چھوٹے ہیں درجے میں، صحابہ ہیں، یہ تمام طبقات ہیں۔ ان کا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرنا حرام تھا، ان کے نزدیک بھی حرام تھا۔ یہ جو کنڈے ہیں نا، اگر یہ امام جعفر کے نام پہ جس طرح یہ کہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں تو بھی غیر اللہ کی نیاز ہے، تو بھی غیر اللہ کی نیاز ہے۔ پھر کنڈے 22 رجب کو ہی ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ اب چینی والے شکر کرتے ہیں 22 رجب آ جائے، بیکریوں والے شکر کرتے ہیں یار کرسمس کا موقع آ جائے، ہیں؟ اگر کوئی تقوی والا آدمی ہے تو وہ بھی یہ سوال کر سکتا ہے، یار میری لی ہوئی چینی سے کنڈے نہ بنانا، میرے لیے ہوئے سودے سے کنڈے نہ بنانا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج تک آپ نے دیکھا ہوگا اگر اہل تشیع نے صحابہ کی تاریخ بیان کی ہے تو اس میں ہماری اماں عائشہ موجود نہیں ہیں، سیدنا ابو ہریرہ موجود نہیں ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے، حضرت عمر موجود نہیں ہے، حضرت ابو بکر موجود نہیں ہے، حضرت عثمان موجود نہیں ہے، بڑے بڑے صحابہ اس میں موجود نہیں ہے۔ ان کے تمام ذاکر ہوں، ان کی تمام تقریریں ہوں، ان کے تمام خطبے ہوں، اس میں ہماری اماں کا تذکرہ نہیں، ازواج مطہرات کا تذکرہ نہیں، ابو بکر صدیق کی رفعت فضیلت نہیں، عمر کی فضیلت نہیں، عثمان کی فضیلت نہیں، امیر معاویہ کی فضیلت نہیں، یہ تمام فضیلتیں غائب کر دی گئی۔ مگر جس کو اللہ چمکائے اس کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب پوری دنیا کو بتانا چاہیے کہ تمہاری مسجدوں کا انتظام مضبوط کرنے والا امیر معاویہ ہے، مسجدوں میں مینار بنانے والا امیر معاویہ ہے، کچہریاں قائم کرنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں، قرآن کو لکھنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں، نبی کی پشت پہ بیٹھنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں، بحری جہاد کی بنیاد رکھنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں، 54 صوبوں کو گورنری کرنے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں، آدھی حکومتوں سے زیادہ اسلام کو فتح کر کے دینے والے سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ پوری دنیا میں جن کو قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، تو نیک بھی ہے، تیرے ہاتھ پاک ہیں، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ جن کے اوپر ایمان کی قیامت کے دن چادر ہوگی وہ بھی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ جن کے لیے نبی نے ہادی کی دعا کی، مہدی کی دعا کی، وحدی بھی کی دعا کی، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ جنہوں نے کہا میرا اور علی کا ایمان برابر ہے، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ جن کے بارے میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں امیر معاویہ کو ایک خوبصورت اور بہترین انسان سمجھتا ہوں، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ ہیں۔ جن کے بارے میں ایک صحابی ابو الدرداء ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو نماز رسول میں نے امیر معاویہ سے سیکھی ہے اس طرح میں نے کسی اور صحابی سے نہیں سیکھی۔ امیر معاویہ نبی کا رکوع بتانے والا ہے، نبی کا سجدہ بتانے والا ہے، سورۃ الفاتحہ کی قرات بتانے والا ہے، استنجے کا طریقہ بتانے والا ہے۔ امیر معاویہ کی سکی بہن میرے نبی کی بیوی ہے جن کا نام ام حبیبہ ہے، جو نسبی اعتبار سے بھی نبی کے قریب ہے، جن کا حق مہر بھی اللہ کے نبی نے تمام ازواج مطہرات سے بھی سب سے زیادہ اونچا قرار دیا ہے۔ جس ام حبیبہ نے بستر رسول پر سکے باپ ابو سفیان کو کفر کی حالت میں بیٹھنے سے روک کر ساری دنیا کو یہ بتایا ہے اللہ کی قسم صحابہ صحابہ ہیں،
صحابہ عظمت ہیں، صحابہ عزت ہیں، صحابہ رفت ہیں۔ کوئی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل تشیع ہو، کوئی طبقہ بھی ہو، صحابہ کے بارے میں موقف ٹھیک رکھو، موقف ٹھیک رکھو۔ جن کانوں نے گانے سنے ہوں، جن زبانوں نے گالیاں دی ہوں، جو آج صرف اخبار پڑھتے ہوں، ڈائجسٹ کہانیاں پڑھتے ہوں، ہم سب کو شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے کہ ہم صحابہ کے اوپر اپنی گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں اور اپنی گندی زبانوں سے بکواس کرتے ہیں۔ رب نے کہا ہے الا انہم ہم الصفہاء، سارے آگاہ رہو، اگر کوئی بندہ صحابہ کو جانور کہے تم اس کو جانور کہو، ماں کی گالی صحابہ کو دے تم ماں کی گالی اس کو دو، باپ کی گالی صحابہ کو دے باپ کی گالی اس کو دو، تمہاری اماں عائشہ کو گالی دے تم اس کی ماں کو گالی دو، تمہارے حضرت عمر کو گالی دے تم اس کے باپ کو گالی دو۔ اللہ نے کہا جتنی گالیاں وہ دیں اتنی گالیاں تم دو۔ 10 لفظوں کی گالیاں وہ دیتے ہیں تم 10 کی دو، 20 لفظوں کی گالیاں وہ دیتے ہیں تم 20 کی دو، 50 لفظوں کی گالیاں وہ دیتے ہیں تم 50 کی دو۔ گالی کے جواب میں چپ کر جاؤ، صبر کر جاؤ، فرشتے جواب دیں گے، مگر وہ طبقے جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے حق میں چپ کرنا نہیں بلکہ ان کو جواب دینا ہے۔ اور یہ جواب دینے کی بنیاد میں نے نہیں کی، میرے نبی نے نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی، اس جواب کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ان سے کہا گیا آمینو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تو انسانوں نے یہ بکواس کی الا انہم ہم الصفہاء، یہ صحابہ نہیں بے وقوف ہیں۔ اللہ نے کہا تم بے وقوف ہو، صفہاء تم نے ان کو کہا، صفہاء رب نے تمہیں کہا، صفہاء تم نے اہل ایمان کو کہا، رب نے صفہاء تمہیں کہا۔ گالی کا جواب گالی میں دینے والا رب کریم ہے، قرآن کریم ہے، قرآن عظیم ہے، قرآن اعلیٰ ہے، اور وہ ان حضرات کو گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے۔ اور یہ ماں اپنے بچے کی توہین برداشت نہیں کرتی۔ اگر آپ کے چھوٹے سے بچے کی قمیض کوئی پھاڑ دے ذرا سی تو آپ مجاہد بن کے اس پہ حملہ کرتے ہو، اگر آپ کی بیٹی کو کوئی تو کر دے تو آپ اپنی بچی کا دفاع کرتے ہو۔ میرا اللہ تو عام ایمان والے سے 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کے پیار کرتا ہے، اور صحابہ سے کتنا پیار کرتا ہے شاید میں اس کو اکاؤنٹ نہیں کر سکتا اور شمار نہیں کر سکتا۔ 70 ماؤں سے بڑھ کر تو مجھے اور آپ کو محبت دیتا ہے۔ اور صحابہ جو آج سے 1400 سال پہلے تھے اور جن کا جسم نبی کے جسم سے مس ہو گیا تھا، ان کے ساتھ اللہ کی کتنی ماؤں سے زیادہ بڑھ کے محبت ہوگی یہ میں اپنی زبان پہ شمار نہیں کر سکتا۔ اب مجھے بتاؤ، خدا کی قسم، ایک بلی کے بچے ہوتے ہیں نا، بلی کے بچے جب وہ بچے دیتی ہے وہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے، اور اس کے بچوں کے قریب جاؤ گے تو وہ تم پہ حملہ کرے گی چاہے 10 سال تم نے اس کی پرورش کی ہے۔ اور اگر مرغی ہے نا، مرغی کے انڈے اٹھا لو، مرغی تمہیں کچھ نہیں کہے گی، انڈوں سے بچے نکل آئیں مرغی بھی مجاہد بن کے تمہارے اوپر حملہ کر دے گی۔ اور اس طرح خدا کی قسم سانپ ہے، سمپنی ہے، بھیڑ ہے، بھیڑیا ہے، اونٹنی ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، یہ تمام جانور ہیں، اپنے بچوں کے معاملے میں ان کے حالات اور ہوتے ہیں، اپنے معاملے میں ان کے حالات اور ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری دنیا سیفٹی نظام کو دیکھ لے مگر اللہ کا نظام سیفٹی اپنے صحابہ کے بارے میں ان سب سے زیادہ تیز ہے، اور نقد ہے، نقد ہے، نقد۔ اللہ نے اس میں ادھار نہیں رکھا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، مگر یہاں پر اللہ نے جبار قہار، جبار قہار، جبار قہار یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ تو بندے کی انتظار کرتا رہتا ہے، اور اس کا سانس نکل کر اوپر آ جائے نا، اوپر آ جائے، گردن سے نیچے رہے، تب بھی اللہ اس کی توبہ کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کے معاملہ میں اللہ نے ادھار نہیں فرمایا، فوراً جواب۔ اس لیے 22 رجب کا بائیکاٹ کرو، کنڈے حرام سمجھو، ان کو شرک سمجھو، ان کو سیدنا امیر معاویہ کے دشمن کی سازش سمجھو، ان کا تقیہ سمجھو، کھانے پینے کے چکر میں، میٹھے کے شوق میں گلیوں میں نہ جاؤ۔ اور بہت سے ہمارے اپنے بچے ہمارے گھروں کے کہتے کل کنڈے ہیں یار، کھیر ملے گی، مزہ آئے گا، اور بھائی خود ہی ان کو کھیریں بنا کے کھلا دیا کرو۔ اللہ تمہیں اور مجھے سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب